اب میں آپ کو قرآن ہی کے حوالے سے بات کروں، یعنی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک یہ ہے کہ ہم واپس قرآن کی طرف جائیں۔ اب قرآن سے ہمارا تعلق ایک بڑا سرسری سا ہو گیا ہے، ایک واجبی سا تعلق ہو گیا ہے، یعنی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بس قرآن کو تم پڑھ لو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یعنی اس پورے دن کو ہم نے ثواب اور سزا کا دین بنا کر رکھ دیا۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا نماز پڑھو ورنہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ یعنی دین کا جو پورا ورلڈ ویو ہے وہ کرپٹ ہو کر رہ گیا، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا بچپن سے کہ نماز اس لیے پڑھو کہ تم اچھے انسان بن سکو، نماز اس لیے پڑھو کہ تمہارا اللہ سے ایک خاص تعلق پیدا ہو سکے، نماز اس لیے پڑھو کہ تم فحش چیزوں سے بچ سکو اور منکرات سے بچ سکو، جو غلاظتیں ہیں دنیا کی ان سے اپنے آپ کو دور رکھ سکو۔ اگر یہ پورا کنسیپٹ بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا تو شاید ہماری عبادات کے وہ نتائج ہم دیکھ سکتے کہ جو صحابہ نے دیکھے اور وہ لوگ دیکھ سکے کہ جنہوں نے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اب قرآن کی میں آپ سے بات کر رہا تھا، قرآن سے اپنے تعلق کو دیکھ لیجئے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ روز حشر، قیامت کے دن، اگر میں اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور ہم یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی بڑی خدمت کی، یا اللہ میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا، یا اللہ میں نے تیرے قرآن کو اتنے اچھے انداز میں پڑھا، لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، لوگ امیزڈ ہو جاتے تھے میرے قرآن سے اور میرے قرآن پڑھنے سے، یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی کاپیوں کو چھاپا، انہیں پوری دنیا میں تقسیم کیا، میں نے قرآن کمپٹیشن کرائے، یا اللہ میں نے قرآن کی کتنی خدمت کی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ ان سارے دعووں کے ساتھ، اگر یہ صرف یہی دعوے آپ کے پاس ہیں، آپ اللہ کے حضور کھڑے رہ سکیں گے؟ آپ اپنے کیس کا دفاع کر سکیں گے اللہ کے سامنے؟ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس صرف یہی ہے کہ میں نے قرآن کو یاد کیا، میں نے قرآن کو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھا، میں نے قرآن کی کاپیاں تقسیم کی چھاپ کر، اور میں نے قرآن کمپٹیشن کرائے، تو واللہ آپ کے اور میرے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل وقت آ جائے گا ہمارے اوپر۔ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ قرآن کوئی ڈیڈ بک نہیں ہے، یہ قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور قرآن ہم سے رسپانس چاہتا ہے، قرآن ہمیں کچھ بتاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ہم اس کا رسپانس دیں۔ قرآن ہمیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے آیا، قرآن ہمیں جنت کا حقدار بنانے کے لیے آیا، قرآن ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا۔ تو قرآن محض ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔